بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی دنیا خصوصاً دشمنان اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کو لے کر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے اب ہندوستان کے کچھ تنگ نظر لوگ اس موضوع کو بحث بنا کر ہمارے نبی کا مبارک تقدس پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانان ہند کے لیے انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔ اس کو لے کر آج کل ہر مسلمان پریشان ہے۔ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی پاک کی توہین برداشت سے باہر ہے، مگر اس کے باوجود لا علم مسلمان اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض مسلمان خود حیران ہو کر اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ سے اتنی کم عمری میں نکاح کیوں کیا تھا؟ آگے جو تحقیق اور حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اسے پڑھ کر آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ خود اپنے دوسرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھیں اور کسی تک آگے بھی پہنچانے والے بن جائیں تاکہ آئندہ پوری زندگی آپ کو اس عنوان کے متعلق تذبذب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی کے وقت ان کی عمر شریف 9 برس کی تھی۔ یہ ساری روایات بالکل صحیح اور درست ہیں، ان کی صحت میں کوئی شک نہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ حیرانی اور تعجب سے پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی سے نکاح کیا تھا؟ آئیے دوستو، اس کی حقیقت کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ کیا 1400 سال پہلے یہ عام سی بات تھی؟ اور اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ان روایات کی صحت پر کلام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں جو اوپر حدیث بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کو تاریخی پس منظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی غذا اور ان کے استعمال کی چیزوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے جسم کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ 1400 سال پہلے کم عمری کی شادی عام سی بات تھی، بلکہ تب اکثر ہی کم عمر کی شادیاں ہوتی تھیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، امریکہ اور افریقہ میں 9 سے 14 سال میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ سینٹ اگسٹن نے 350 قبل از مسیح میں جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی۔ کنگ رچرڈ دوم 1400 عیسوی میں 7 سال عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ ہنری 8 نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ عیسائیوں کی موجودہ بائبل کے چیپٹر 31 اور آیت نمبر 17 میں ہے، مگر ہر وہ لڑکی جو باکرہ ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا جو عیسائیوں کی ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح 12 سال کی عمر میں 99 برس کے جوزف سے ہوا تھا۔ 1929 سے پہلے تک چرچ آف انگلینڈ کے وزیر ہمیشہ 12 سال کی لڑکی سے ہی شادی کرتے تھے۔ 1983 تک کیتھولک کینان کے قانون کے مطابق پادریوں کو 12 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی اجازت تھی۔ ایک بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ 1880 تک امریکہ کی اسٹیٹ ڈیلیورا میں لڑکیوں کی شادی کے لیے جو کم سے کم عمر تھی وہ 8 سال تھی، اور کیلیفورنیا میں 10 سال تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ کی اسٹیٹ میساچوسیٹس اور نیو ہیمسفر میں اب بھی بالترتیب 12 اور 13 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیوں کی اجازت ہے۔ یہاں تک تو عیسائیت اور مغربی ممالک میں لڑکیوں کی شادی کی مناسب عمر اور وہاں کے معروف شخصیات کے متعلق تھا، جس سے یہ صاف ثابت ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی، اور اس کو کوئی بھی معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ اس عمر میں اکثر لڑکیاں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی، اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں لڑکیوں کی شادی کی مناسب عمر کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب منوسمرتی میں لکھا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ گوتما 18-21 میں ہے کہ باپ کو چاہیے اپنی لڑکی کے ایام حیض شروع ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دے، کیونکہ اگر بلوغت کے بعد بھی بیٹی گھر میں رہے تو اس کا باپ گناہگار ہوگا۔
جیک گوڈی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستانی گھروں میں لڑکیوں کو بلوغت سے پہلے ہی بیاہا جاتا تھا۔ سری نواس ان دونوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جبکہ انڈیا میں بلوغت سے قبل شادی کرنے کا رواج چلتا تھا، لڑکی کو اس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس کی شادی کر دینی ہوتی تھی۔ ہندو لا کے مطابق اور ملک کے رواج کے موافق لڑکی کے باپ پر یہ ضروری تھا کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کرتے، اگرچہ کہ رخصتی میں اکثر تاخیر ہوتی تھی جو تقریباً 3 سال تک ہوتی تھی۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایسی کم عمری کی شادیوں کا انڈیا میں آج بھی رواج ہے۔ دی انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی اس حالت میں بلوغت کو پہنچتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے ہندو باپ کو گنہگار سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لڑکی خود بخود سدرا نچلی ذات کے درجے میں چلی جاتی تھی، اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا شوہر کے لیے باعث رسوائی ہوا کرتا تھا۔ منوسمرتی نے مرد اور عورت کے لیے شادی کی جو عمریں طے کی ہیں وہ اس طرح ہے کہ لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی۔ مگر آگے چل کر برہسپتی اور مہابھارتا کی تعلیم کے مطابق ایسے موقعوں پر ہندو لڑکیوں کی جو عمر شادی کی بتائی گئی وہ 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ اس کے بعد کے شلوکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال بتائی گئی ہے۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا سیاسی مفاد کی خاطر، ہندو مسلم فسادات کی خاطر، سیاست کی خاطر، ان کو چاہیے پہلے تاریخ کا اپنی مذہبی کتابوں میں مطالعہ کریں۔ 1400 سال پہلے ملک عرب میں بھی اس عمر میں لڑکیوں کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، انہوں نے ہر طریقے سے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے جس سے وہ آپ کی شخصیت پر وار کر سکیں، زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ پر جو زبانی حملے کرتے تھے ان میں کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے، تو کبھی آپ کو مجنون کہتے، نعوذ باللہ۔ مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا تانا دیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے سماج میں یہ عام سی بات تھی، اور ان کے نزدیک وہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کو تانا دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھی، وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بیوہ عورت تھیں جن سے حضرت محمد نے نکاح کیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے عین جوانی کے ایام صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے ہیں جو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اور آپ نے ان کی وفات تک بھی ان سے تعلق رکھا، اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلق برقرار رکھا۔ اللہ کے حکم پر آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا جبکہ ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، مگر اس وقت رخصتی نہیں کی گئی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی تب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت کیا حضرت عائشہ ابھی نابالغ بچی تھی؟ نہیں، بلکہ ملک عرب کے موسم، غذا، ہوا، درجہ حرارت اور وہاں کی رسمی ترتیب کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول اور بلوغت کی عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے اور مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمروں کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام حیض کے شروعات اور ازدواجی بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں اس ملک کا اوسط درجہ حرارت جو درجہ ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھیں بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہتا۔ یہ بات غیر مسلمانوں کے لیے دلیل ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اسے
کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے نکاح اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہے۔ حضرت عائشہ غیر معمولی ذہین تھیں اور بہت بہترین قوت حافظہ کی مالک تھیں، اور چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی سے ہو گئی تو انہیں آپ سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاد، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی آسائش اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ نے اپنی حیات طیبہ میں فرمائے وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے سنت اور مشعل راہ کی بنیاد پر تھیں، ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل، ابہار و انور، اعلیٰ و انسب، توانا اور خوبصورت، صادق و امین، شریف و مومن نوجوان جس جیسا کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام میں اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزار سکتے تھے۔ حضور پاک نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آئینہ ہوں اور ہر کوئی مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ ثواب حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔